اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ، امید ہے آپ کو پچھلے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ اب ہم آگے سبق پڑھیں گے الخاص۔ اب خاص کا جو حکم بتانے لگے ہیں، وَحُکْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَةَ۔ اور خاص پر جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ کتاب اللہ میں جو خاص ہے اس کا حکم کیا ہے؟ وجوب العمل بہ، کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے، لا محالتہ، یعنی کہ قطعی طور پر اور یقینی طور پر اس پر عمل کرنا قطعی طور پر، یعنی خاص کیا ہے؟ یعنی قطعی ہے، اس پر عمل کرنا واجب ہے، قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہے۔ فَإِن قَابَلَهُ خبر الواحد او القیاس، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد آ جائے یا قیاس آ جائے، یعنی کہ کتاب اللہ کا خاص آیا، اس کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی یا قیاس آ گئی۔ خبر واحد کسے کہتے ہیں؟ یہ حدیث کی ایک قسم ہے۔ حدیث جو ہے، یاد رکھیں کہ حدیث جو ہے وہ فقہاء کے نزدیک 3 قسم پر ہے۔ حدیث کتنے قسمیں پر ہے؟ 3 قسموں پر ہے فقہاء کے نزدیک۔ نمبر 1 خبر متواتر، نمبر 2 خبر مشہور، اور نمبر 3 خبر واحد۔ خبر متواتر کیا ہے؟ خبر متواتر جو ہے وہ یہ ہے کہ یعنی وہ حدیث ہے کہ جس کے روایت کرنے والے جو ہیں، آپ ساتھ ساتھ اسے لکھ لیں تاکہ آپ کو یہ بات مضبوط یاد کریں۔ خبر واحد وہ خبر ہے، خبر متواتر وہ خبر ہے جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں اتنے کثیر افراد ہوں، یعنی اتنے کثیر افراد ہوں کہ عقل جو ہے ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے، کہ عقل ان کے اجتماع علی الکذب کو محال سمجھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ خبر متواتر کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جس کے روایت کرنے والے اتنے کثیر ہوں کہ ہر زمانے میں، یعنی ہر زمانے میں اتنے لوگ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ عقل یہ تسلیم ہی نہیں کرتی کہ اتنے لوگ کبھی جھوٹ پر جمع ہو سکتے ہیں، کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جمع نہیں ہو سکتے، لہٰذا یہ حدیث کیا ہے؟ متواتر، اور یہ قطعی ہے، حدیث سے متواتر ہے اور اسے یہ قطعی حدیث ہے، یعنی ہر حال میں یہ سچی خبر ہوگی۔ اور دوسری ہے جناب خبر مشہور۔ خبر مشہور وہ حدیث ہے جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد جس کے روایت کرنے والے صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے میں 3 سے کم نہ ہو، 3 سے کم نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ خبر مشہور کس کو کہتے ہیں؟ سمجھ آ گئی؟ یعنی جس کے روایت کرنے والے ہر زمانے میں، صحابہ کی بات نہیں میں کر رہا، صحابی چاہے ایک بھی ہوں ہمارے لیے وہ معتمد ہیں، یعنی معتمد ہیں، ہم ان پر اعتماد کرنے والے ہیں۔ بعد میں کسی زمانے میں بھی ان کے روایت کرنے والے 3 سے کم نہ ہوں، تابعین بھی کم از کم 3 ہوں یا 3 سے زیادہ ہوں، تبع تابعین بھی کم از کم 3 یا 3 سے زیادہ ہونے چاہیے، کسی بھی زمانے میں 3 سے کم نہ ہو، تو یہ کیا کہلاتی ہے؟ خبر مشہور کہلاتی ہے۔ اور خبر واحد، اگر صحابہ کے بعد کسی بھی زمانے میں روایت کرنے والے 3 سے کم ہوں کسی ایک مقام پر، 2 یا 1 ہوں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی 2 یا 1 ہوں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ خبر واحد کہتے ہیں۔ تو یہ فقہاء کے نزدیک اسے خبر واحد کہتے ہیں۔
اور اس کو خبر واحد اور خبر احاد بھی کہتے ہیں، خبر احاد بھی اسی سے نکلا ہے، ٹھیک ہے، اس کو خبر واحد اور خبر احاد بھی کہتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو یہ سمجھ آ گئی کہ خبر احاد ہے یہ، یعنی کہ صحابی کے بعد کسی بھی زمانے میں راوی 3 سے کم یعنی 2 یا 1 ہوں تو خبر احاد کہلائے گی۔ اب ایک بات قرآن سے معلوم ہو رہی ہے، مثال ایک بات قرآن سے معلوم ہو رہی ہے، اور قرآن کے خاص سے وہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ کس سے معلوم ہو رہی ہے؟ خاص سے بات معلوم ہو رہی ہے، اور اب اس کے مقابلے میں بظاہر حدیث آ گئی ہے، تو حدیث کتاب اللہ کے ساتھ سے ایک بات کا پتہ چل رہا ہے، اور حدیث کے بظاہر دوسرے حکم کا پتہ چل رہا ہے، دوسرا حکم معلوم ہو رہا ہے۔ تو یہ سمجھ میں آئی بات کہ ایک ہی مسئلے کے اندر حدیث سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے اور قرآن سے کچھ اور معلوم ہو رہا ہے۔ قرآن کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی ہے، قرآن کے مقابلے میں خبر واحد آئی یا قیاس آ جائے، یا قیاس آ جائے۔ قیاس کی ہم آگے بحث جل کر پڑھیں گے، بڑی طویل بحث ہے اس کی۔ تو قیاس کہتے ہیں اندازہ لگانا، ایک چیز کا اندازہ لگانا دوسری سے، ایک چیز کا حکم معلوم کرنا دوسری چیز کے ذریعے سے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ شراب حرام ہے، شراب کیا ہے؟ حرام ہے، تو اس کے اندر آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کیوں حرام ہے شراب، تو آپ کو پتہ چلا کہ اس میں نشہ ہے، اس میں نشہ ہے۔ تو اب آپ نے ہیروئن میں غور کیا، دیکھا ہیروئن میں بھی وہی علت پائی جا رہی ہے، یعنی نشہ ہے، نشے کی علت پائی جا رہی ہے۔ تو جو حکم شراب کا تھا، جو علت شراب میں تھی، وہی علت جو ہے وہ ہیروئن میں بھی ہے۔ جو حکم شراب کا تھا وہی ہم نے کس پر لگا دیا؟ وہ ہیروئن پر بھی لگا دیا، پہلے زمانے میں نہیں تھا، نص اس کے حوالے سے موجود نہیں ہے۔ اب ہم اس کو قیاس کریں گے، اس جیسی اور چیزوں کو دیکھیں گے، اس کا جو حکم ہوگا وہی اس پر لگا دیں گے۔ ہم نے دیکھا کہ شراب میں جو ہے وہ نشہ ہے، اس میں بھی کیا ہے؟ نشہ۔ تو ہم شراب کا حکم معلوم ہے کہ وہ حرام ہے، معلوم ہوا کہ ہیروئن بھی حرام ہے، تو یہ ہم نے قیاس کیا، اندازہ لگایا کہ ایک چیز کا حکم کا پتہ لگایا تو دوسری چیز کے اوپر اسی کے ذریعے سے حکم لگا دیا گیا۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ قیاس کہتے ہیں۔ تو اب بات یہ وہ کر رہے ہیں کہ کتاب اللہ کے خاص کے مقابلے میں کیا آ گئی؟ خبر واحد آ گئی، یا کیا آ گیا؟ قیاس آ گیا۔ تو کتاب اللہ کے خاص سے ایک بات معلوم ہو رہی ہے، خبر واحد سے دوسری بات معلوم ہو رہی ہے، دوسرا حکم معلوم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ دوسری بات معلوم ہو رہی ہے۔ کتاب اللہ میں ہے یوں کرو اور حدیث میں ہے کہ اس طرح کرو، تو اب مسئلے میں تبدیلی آ گئی ہے، یا آپ کا قیاس آ جاتا ہے، کتاب اللہ کے خاص سے ایک مسئلہ معلوم ہو رہا ہے اور قیاس سے بھی وہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے، لیکن اس کی نوعیت، اس کی جو ہے کیفیت مختلف ہے اس سے، وہ کتاب کے مطابق نہیں ہے۔ جو حدیث سے ثابت ہوا وہ بھی حدیث سے اور قیاس سے جو معلوم ہوا وہ کتاب اللہ کے خاص کے مطابق نہیں ہے۔ اب کیا کریں گے؟ اب ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا جو ہے وہ قطعی ہے، یعنی لا محالہ، یعنی قطعی ہے، اور خبر واحد اور قیاس جو ہے درجہ اس کا کم ہے، وہ ظنی ہے، وہ ظنی ہے، سمجھ آ رہی؟ ان میں خطا کا بھی احتمال ہے۔ اس میں کس چیز کا احتمال ہے؟ خطا کا بھی احتمال ہے۔ خبر واحد ہے تو اتنے زیادہ لوگ اس میں روایت کرنے والے نہیں ہو سکتا، خطا بھی ہو سکتی ہے۔ تو جتنے زیادہ لوگ روایت کرنے والے نہیں ہیں تو اب اس میں وہم پڑ گیا نا، خطا کا کہیں یہ مسئلہ پیش آ گیا نا کہ کہیں کسی سے روایت میں خطا ہوئی ہے کہ نہیں، یا آپ نے قیاس کیا تو قیاس میں بھی تو کیا کرتے ہیں؟ ایک ہی چیز کا اندازہ لگاتے ہیں، تو اس میں بھی خطا کا امکان ہے، کیونکہ خطا کا امکان ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے خطا ہوئی ہو۔ تو یہ یقینی ہوا یا ظنی ہوا؟
بلکہ یہ ظنی ہوا۔ اب اس لحاظ سے کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا، کیونکہ خبر واحد اور قیاس دونوں ظنی ہوئے، غالب گمان اس کی طرف ہے لیکن خطا کا بھی امکان ہے، تو یہ بات قطعی نہ رہی۔ لیکن جبکہ خبر متواتر قطعی ہوتی ہے، خبر متواتر قطعی ہوتی ہے، اس کا روایت کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ عقل تسلیم ہی نہیں کر سکتی، تصور ہی نہیں کر سکتے کہ اتنے لوگ جھوٹ پر جو ہے وہ کم از کم جمع ہو جائیں گے، یا جھوٹ پر جمع ہونا ان کا محال۔ ہر زمانے میں اتنے لوگ جمع ہوئے ہیں کہ جھوٹ پر وہ جمع نہیں ہو سکتے، وہ تو بات ٹھیک ہے، وہ قطعی طور پر، اس میں کسی قسم کی خطا نہیں ہے۔ تو اب جو کتاب اللہ کے مقابلے میں خبر واحد آ گئی یا قیاس آ گئی، کتاب اللہ سے پتہ چل رہا ہے ایک مسئلے کا کہ اس طرح ہے، حدیث سے پتہ چلا ہے تو دوسری طرح ہے، یا قیاس سے پتہ چل رہا ہے کہ تیسری طرح ہے کہ تو اب کیا کریں؟ اب مقابلہ آ گیا، بیچ میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے، تو اب کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں اب ان کو جمع کرنے کی کوشش کرو گے، کوئی ایسی صورت دیکھو کہ دونوں پر عمل ہو جائے، کوئی ایسی صورت دیکھو، اس کو کہتے ہیں جمع اور تطبیق، اس کو کہتے ہیں جمع اور تطبیق، یعنی جمع بھی کرنا، دونوں میں تطبیق دے دی، یعنی مطابقت پیدا کری، ایسی صورت نکال لی کہ کتاب اللہ پر بھی عمل ہو رہا ہے اور اس پر بھی عمل ہو رہا ہے۔ اگر تطبیق ممکن ہو، جمع ممکن ہو تو تطبیق کر لیجیے گا، اگر تطبیق ممکن اور ممکن نہ ہو اور جمع ممکن نہ ہو تو کتاب اللہ کا درجہ اعلیٰ ہے، لہٰذا کتاب اللہ کے حکم پر عمل کر لیا جائے گا اور خبر واحد اور قیاس کو ترک کر دیا جائے گا، چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ ضابطہ سمجھ میں آ گیا کہ جو میں نے بیان کیا؟ دیکھیں، وَحُکْمُ الْخَاصِ مِنَ الْكِتَابِ وُجُوبُ الْعَمَلِ بِهِ لَا مَحَالَةَ، یہ بفتح المیم ہے، محالہ نہیں ہے، اور خاص کا حکم کتاب اللہ کا اس پر عمل کرنا، وجوب العمل بھی، اس پر عمل کا واجب ہونا بھی لازم ہے، لا محالتا قطعی طور پر۔ فَإِنْ قَابَلَهُ خبر الواحد اَوِ الْقِيَاسِ، اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے، تو اس پر عمل کرنا واجب ہوگا۔ فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، اگر ممکن ہو ان دونوں کے درمیان میں جمع کرنا ممکن ہو، بدون تغییر فی حکم الخاص، کے خاص کے حکم میں تبدیلی کیے بغیر، یعنی اس طریقے سے جمع کرنا ہے کہ خاص کے حکم میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی نہ ہو، اس کو نہیں بدلنا، اس کو اسی طرح ہی برقرار رکھنا ہے۔ اگر بغیر تبدیلی کے خاص کے حکم میں جمع کرنا ممکن ہو تو یعمل بہما، تو پھر دونوں پر عمل کیا جائے گا، خاص پر بھی اور خبر واحد پر بھی، خاص پر بھی اور قیاس پر بھی، یعنی دونوں پر پھر عمل کیا جائے گا۔ وَإِلَّا يُعْمَلُ بِالْكِتَابِ، ورنہ کیا عمل کیا جائے گا کتاب اللہ پر، وَيُتْرَكُ مَا يُقَابِلُهُ، اور ترک کر دیا جائے گا جو اس کے مقابلے میں ہے۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ خبر واحد یا قیاس ہے۔ مثالہ فی قولہ تعالی یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وان لفظۃ الثلاثۃ خاص فی تعریف عدد معلوم فیجب العمل بہ۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ کتاب اللہ کے خاص پر عمل کرنا واجب ہے قطعی طور پر۔ اگر اس کے مقابلے میں خبر واحد یا قیاس آ جائے تو کیا کریں گے؟ دونوں میں تطبیق ممکن ہو، جمع کرنا ممکن ہو، جمع کے ساتھ تطبیق کرنا ممکن ہو خاص میں تبدیلی کے بغیر، تو پھر جو ہے دونوں پر عمل کیا جائے گا، اور ورنہ کس پر عمل کیا جائے گا؟ صرف خاص پر عمل کیا جائے گا، اور مقابلے میں جو آئے گا اس کو ترک کر دیں گے۔ مثال ہو، اس کی مثال فی قولی تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں ہے، یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، روکیں، یعنی طلاق والی عورتیں روکیں، بانفسہن اپنے نفسوں کو، ثلاثۃ قروء 3 قروء، یعنی 3 قروء اپنے آپ کو روکیں، 3 قروء تک اپنے آپ کو روکیں۔
اجمالاً مسئلے کے اشارات جو ہیں وہ آپ تحریر کر لیں، تو تاکہ سارا لکھنا مشکل ہے تو اشارات لکھ لیں، تو اس سے بھی آپ کو مسئلہ کافی حد تک سمجھ بھی آ جائے گا اور یاد بھی رہ جائے گا۔ سب سے پہلے کیا آئے گی؟ آیت آئے گی اور قروء کا معنی آئے گا۔ آیت اور قروء کا معنی آئے گا۔ پھر اس کے بعد جلدی جلدی آپ لکھ لیں، میں دہراتا جا رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد آئے گا فقہی مسئلہ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا آئے گا؟ فقہی مسئلہ لکھ لیں، فقہی مسئلہ۔ اس میں مسلک احناف بھی آئے گا اور مسلک شوافع بھی آ جائے گا۔ اس میں مسلک احناف اور مسلک شوافع بھی آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد کیا آئے گی؟ اس کے بعد احناف کی دلیل آئے گی۔ پھر اس کے بعد احناف کی دلیل آئے گی۔ اس کے بعد آئے گی شوافع کی دلیل۔ اس کے بعد آئے گی شوافع کی دلیل، لکھ لیں۔ پھر 2 تقریریں ہوں گی اس کی، 2 تقریریں ہوں گی اس کی۔ اس کے بعد شوافع کی دلیل کا جواب دیں گے جانب احناف۔ اس کے بعد شوافع کی دلیل کا جواب دیں گے جانب احناف سے، یعنی احناف کی جانب سے دلیل کا جواب دیں گے۔ پھر اس کے بعد شوافع کا ایک اعتراض ذکر کیا جائے گا علماء احناف پر۔ شوافع کا ایک اعتراض ذکر کیا جائے گا احناف کے اوپر۔ احناف پر۔ پھر احناف کی طرف سے اس کے جوابات ذکر ہوں گے۔ پھر احناف کی طرف سے اس کے جوابات ذکر ہوں گے۔ پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کچھ مسئلے ذکر ہوں گے۔ پھر اس اختلاف پر مرتب ہونے والے کچھ مسئلے ذکر ہوں گے۔ جلدی جلدی تحریر کر لیں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ لکھ لیا ہے؟ امید ہوگی کہ آپ نے لکھ لیا ہوگا۔ اب مسئلہ دیکھیں، سمجھتے جائیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمانا یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، تو اب طلاق والے عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو، بانفسہن ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ اب قروء کے بارے میں یاد رکھیں، قروء جمع ہے قرء کی۔ قرء حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہر کو بھی کہتے ہیں۔ یہ حروف، اس کا اطلاق جو ہے وہ حیض پر بھی ہوتا ہے اور طہر پر بھی ہوتا ہے۔ اب یہ بعض جو ہیں کلمات ازداد میں سے ہوتے ہیں کلمے، جس طرح کہ یہ قروء کا معنی ازداد، یہ 2 اس کے معنی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حروف ازداد میں سے ہے۔ تو حیض اور طہر جو ہیں ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو یہ قرء جو ہے دونوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ اس کے معنی حیض کے بھی آتے ہیں عربی کے اندر اور طہر کے بھی آتے ہیں۔ اب فقہی مسئلہ سمجھیں پہلے، جس طرح آپ کو بتایا تھا ترتیب سے۔ اس بات میں شوافع اور احناف کا اختلاف ہے کہ جب عورت کو طلاق دی جائے تو وہ عدت جو گزارے گی وہ طہر کے ساتھ شمار کرے گی یا حیض کے ساتھ شمار کرے گی۔ احناف کہتے ہیں کہ عورت کی عدت جو ہے 3 حیض ہے، 3 حیض جب گزر جائیں گے تو عورت کی عدت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ جبکہ شوافع فرماتے ہیں کہ عورت کی عدت کا حساب طہر سے لگایا جائے گا، جب وہ طہر جس میں طلاق دی گئی وہ طہر اور اس کے علاوہ 2 مزید طہر جو ہو جائیں گے تو یہ عدت پوری کرنے والی ہوگی۔ اب تقریباً 3 طہر بن جائیں گے تو یہ عورت کی عدت ہے۔
اب اس طہر کے گزرنے کے بعد اگلے 2 طہر مزید گزر جائیں تو عورت کی کیا ہو جائے گی؟ عدت پوری ہو جائے گی۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ امید ہوگی کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مسئلہ کیا ہے کہ اگر عورت کو طلاق دی جائے تو احناف کے نزدیک عدت جو ہے وہ کس کس چیز کے ساتھ شمار کی جائے گی؟ حیض کے ساتھ شمار کی جائے گی۔ اور شوافی کے نزدیک کس کے ساتھ شمار کی جائے گی؟ وہ طہر کے ساتھ۔ تو احناف کے نزدیک 3 حیض جب گزر جائے تو عورت کی عدت پوری ہو جائے گی، اور شوافی کے نزدیک بھی 3 طہر جب گزر جائیں، تقریباً ایک وہ طہر جس میں اس نے طلاق دی تھی شخص نے، اور دوسرا اور اگلا اور اس سے اگلا تیسرا، تو یہ تیسرا طہر جب گزر جائے گا تو عورت کی عدت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، مکمل ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ گئی؟ اور یاد رکھیں کہ طلاق دینے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ طہر میں طلاق دی جائے یا حیض میں طلاق دی جائے؟ طہر میں طلاق دی جائے، یہ شرعی طریقہ کہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیض میں بیوی کو طلاق دی تھی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجوع کرنے کا حکم دیا تھا کہ رجوع کرو، اگر پھر ارادہ بنے تو کس میں طلاق دو؟ طہر میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس وقت کی بات ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں عورتوں کو کٹھی 3 طلاقیں یا ایک ایک کر کے 3 طلاقیں نہیں دیا کرتے تھے، صحابہ صرف ایک ہی طلاق دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ عورت کو زیادہ تکلیف نہ دی جائے، احسن طریقے سے اس سے جدائی اختیار کر لی جائے۔ ایک ہی طلاق سے جب طلاق ہو جاتی ہے اور جدائی ہو جاتی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک ہی طلاق سے جب جدائی ہو جاتی ہے تو پھر مزید 2 طلاقیں دے کر عورت کو تکلیف نہ دی جائے، کیونکہ حکم یہ ہے کہ پہلے ایک طہر میں طلاق دی جائے، پھر دوسری طلاق دوسرے طہر میں دی جائے، تیسری طلاق تیسری طہر میں دی جائے، اس طریقے سے ایک طہر کے بعد ایک طلاق، ایک طہر کے بعد ایک طلاق، یعنی ایک طہر میں ایک طلاق، دوسرے میں دوسری طلاق، تیسرے میں تیسری طلاق۔ تو وہ یہ کہتے تھے کہ عورت ابھی پہلی تکلیف کو بھلا نہیں سکی تو اب دوبارہ سے پھر اسے طلاق کا کلمہ بول کر اس کے زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے کے برابر ہے، لہٰذا ایک ہی طلاق سے اگر جدائی ممکن ہو جاتی ہے تو پھر باقی 2 طلاقیں دینے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس لیے انہوں نے ایک ہی طلاق دی تھی، لیکن حیض کی حالت میں دی تھی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں واپس رجوع کرنے کا حکم دیا تھا، کیونکہ ایک طلاق جو ہے طلاق رجعی دی تھی، لہٰذا رجوع کرنے کا اختیار ان کے پاس تھا، تو وہ رجوع کر گئے۔ تو رجوع کرنے کے بعد سرکار نے فرمایا اب اگر تمہیں طلاق دینی ہے تو طہر کے اندر طلاق دینا۔ تو مسئلہ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس مسئلے میں احناف کی دلیل جو ہے یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کتنے قروء ذکر ہوئے ہیں؟ 3 قروء ذکر ہوئے ہیں، اور ثلاثہ قروء میں احتمال حیض کا بھی ہے اور طہر کا بھی ہے۔ احناف کہتے ہیں ثلاثہ کا لفظ خاص ہے اور خاص پر عمل کرنا ضروری ہے، خاص پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں تک امید ہے آپ کو مسئلہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی، باقی مسئلہ ہم اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے، یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے۔ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔